السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظمت حدیث کسا کے عنوان سے آج اس عشرہ اول کی دوسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا خدائے بزرگ و برتر کے نام سے. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جس نے کائنات کو خلق بھی کیا اور کائنات کو پال بھی رہا ہے. یہ جو کائنات میں نظم و ضبط ہے صرف پروردگار عالم کی وجہ سے، وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے اور ارحم الراحمین ہے. اپنے بندوں کو خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے. ہم ماں کے شکم میں تھے جب بھی ہماری خبر رکھتا تھا، ہم دنیا میں ہیں جب بھی ہماری خبر رکھتا ہے. ہم قبر میں چلے جائیں گے، دنیا بھول جائے گی، مگر خدا خبر رکھتا ہے. وہی ہے جو عالم برزخ میں، میدان قیامت میں اور بہشت میں ہم سب کی خبر رکھے گا، کیونکہ وہ خبیر ہے. اس پروردگار عالم کا کلام قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا کہ ہم سب کی ہدایت تو تمام انسانوں کی، مگر عجیب بات یہ ہے جو ہدایت کے لیے آیا پیغام وہ ہمارے مسائل بھی حل کر رہا ہے. ہماری روحانی ترقی کا بھی ضامن وہی ہے، ہماری معنوی ترقی بھی وہی کر رہا ہے، ہمارے مادی مسائل بھی وہی حل کر رہا ہے. آج سے کوئی تقریباً 10-12 سال پہلے میں نے اسی ممبر سے ایک اشرا پڑھا تھا قرآن اور حسین. میں نے قرآن اور حسین میں، یعنی جو رسول اسلام جو کہہ گئے تھے نا، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، صرف 2 چیزیں، قرآن اور اہل بیت. جو صفت قرآن میں ہے وہی اہل بیت میں ہے. یہ میں بیان کر چکی ہوں آج سے 10-12 سال پہلے آپ کے سامنے. تو جو صفت قرآن کی صفت کیا ہے؟ سمیٹو تو نقطے میں سما جائے. اور کیسے سما جائے؟ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات دیجیے بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. ابن عباس مولائے کائنات کے گھر پہ آئے اور کہا مولا میں آپ سے سورہ الحمد کی تفسیر سننا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ. رات کا وقت تھا، پوری رات گزر گئی، نماز فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا، مولا کھڑے ہوئے نماز کے لیے جانا ہے، اور مولا یہ جملے کہتے ہیں ابن عباس ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی، تم الحمد کی تفسیر سننا چاہتے تھے، میں اگر چاہوں تو الحمد کی تفسیر سے 70 اونٹ بار کر دوں. اچھا میں اور آپ جانتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک اونٹ پہ کتنا وزن لاتا جاتا ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں سورہ الحمد کی تفسیر سے میں 70 اونٹ بار کر دوں الحمد کی تفسیر سے. اور پھر مولا کہتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے
جو کچھ وہ سورہ الحمد میں ہے. پورا قرآن ایک الحمد میں سمٹ آیا, اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بے میں ہے, اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. اور کہا بے کا وہ نقطہ مجھ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یعنی قرآن سمیٹو تو ایک نقطے میں سمٹ جائے, اور آل محمد کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے, اور پھیلاؤ تو کتنا پھیل جائے. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے 70 باطن ہیں. ہم اور آپ تو ایک باطن تک بھی نہیں پہنچ سکے, اور مولا کہہ رہے ہیں 70 باطن ہیں. ہم اور آپ تو پورے قرآن کا ترجمہ بھی حفظ نہیں کر سکے. تو پھیلاؤ تو قرآن ایک نقطے میں سمٹ جائے, سمیٹو تو ایک نقطے میں سمٹ جائے, پھیلاؤ تو 70 باطن ہیں. اور اسی قرآن میں سورہ الحمد سے متعلق روزانہ کی مجلس میں میں کم از کم سورہ الحمد سے ایک ایک حل آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ وہ ہماری زندگی کے مسائل کو کیسے حل کر دیتا ہے. اور کل میں نے بیماروں کے حوالے سے بیان کیا تھا, آج ایک اور. دیکھیے تاکید آئی شریعت کی کہ جب میت کو قبر میں اتارو تو سورہ الحمد کی تلاوت کرو, اور جب کوئی مر جاتا ہے تو حکم کیا ہے کہ سورہ الحمد پڑھ کر مرحوم کو اصالہ ثواب کرو. ہم اور آپ کرتے. یعنی قرآن کا فائدہ زندوں کو بھی ہے اور قرآن کا فائدہ مردوں کو بھی ہے, کہ ہم قبر میں اتارے تو سورہ الحمد پڑھیں, ہم کوئی مرحوم مر جائے تو سورہ الحمد کو پڑھ کے اس کو اصالہ ثواب کریں. اچھا ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں, فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں, بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو معصومین یہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے پڑھا, کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے, جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو خدا ایک ایک حرف پہ ثواب دیتا ہے. سورہ الحمد پڑھنے سے ہی 140 نیکیاں, کیونکہ سورہ الحمد میں 140 حرف ہیں, 140. تو سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو 140 نیکیاں تو نامہ اعمال میں آ گئی. مگر جب ہم نے کسی مرحوم کو ہدیہ کیا تو معصوم کہتے ہیں جیسے آپ نے کوئی ہدیہ کیا اپنے مرحوم تک تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے, وہ نور کے طبق لے کر قبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے فلاں عزیز نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ قبر جس کے بارے میں لوگ فکر مند ہوتے ہیں اندھیری ہے, وہ مومن کے لیے نورانی ہو جاتی ہے. صلوات بھیجیے بابا سے. آج ایک اور حل آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, اور مشکل یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائے جو خدا نے منع کیا ہے, 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں مگر وہ خدا نامہ اعمال میں لکھ گیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے, اور ہمارے اعمال پہ اللہ نے 9 گواہ رکھے ہیں جو گواہی دیں گے میدان قیامت میں. تو جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہم کیا کریں کہ ہمارے گناہوں سے ہماری حفاظت ہو, ہم سے گناہ نہ ہو, اور اگر ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے. کیا کریں؟ سورہ الحمد میں اس کا حل موجود ہے. علماء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھو اور اس کے ساتھ ہی کوئی دوسرا سورہ پڑھ لو, چاہے قل اللہ کا سورہ, چاہے نزلنا, چاہے سورہ اذا جاء نصر اللہ, کوئی بھی سورہ. ایک دفعہ الحمد, ایک دفعہ ایک اور سورہ پڑھو, اور اس کا ثواب مکہ, مدینہ, کربلا, سامرہ, نجف, قم, ان متبرک جگہوں پہ جو مدفون ہستیاں ان کو اس سوروں کا ثواب ہدیہ کر دو. کہا جب یہ ہدیہ کر دو گے تو پروردگار عالم گناہوں سے تمہاری حفاظت بھی کرے گا, اور اگر گناہ ہو جائے تو تمہیں توفیق توبہ مل جائے گی تاکہ تم اپنے گناہ اپنی زندگی میں خدا سے معاف کروا سکو اور خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو پاک و صاف جاؤ. صلوات بھیج دیجیے بابا سے. تو جس طرح کلام الہی ہمارے مسائل کو حل کر دیتا ہے, مشکلات کا حل دیتا ہے, ایسے ہی حدیث قصہ ہماری مشکلات کا حل دے دیتا ہے. اور کیسے دیتا ہے؟ روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ حدیث قصہ کیا ہے. قرآن کی آیت
سورہ احزاب کی آیت تطہیر کو جب اللہ نے نازل کیا تو جناب سیدہ نے آیت تطہیر کی شان نزول بتائی ہے. کن حالات میں نازل ہوا سورہ, کیا حالات تھے, رسول نے کیا کہا, جبرائیل نے کیا کہا, اور کیسے یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ جو حدیث جناب سیدہ نے بیان کی, جب حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں رویان فاطمہ الزہرا, جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں. تو جو الفاظ جناب سیدہ کے پاک دہن مبارک سے نکل جائیں پھر وہ حدیث نہیں رہتی, وہ حدیث قصہ بن جاتی ہے. ہم اور آپ بچپن سے سن رہے ہیں حدیث قصہ کو, اور ہم اور آپ سب حدیث قصہ کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں. مگر جب میں عشرے کی تیاری کر رہی تھی, ایک کتاب ہے مولانا سید علی افضل زیدی صاحب کی شرح حدیث قصہ, جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو یقین جانیے اس حدیث قصہ میں اتنے پیغامات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کل کی مجلس سے میں نے آپ کو حدیث قصہ کا پہلا پیغام پیش کیا کہ حدیث قصہ کا پہلا پیغام کیا ہے کہ جب آل محمد آتے گئے در فاطمہ پہ, جب رسول خدا آئے, حسن و حسین آئے, علی آئے, تو آ کے فوراً سلام کرتے ہیں. تو حدیث قصہ کا پہلا پیغام سلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. اور کیسے نافذ کرو کل کی مجلس میں بیان کر چکی. آج اور میں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ دیکھیے جب امام زمانہ غیبت میں گئے تو امام زمانہ نے کیا کہا, اب جب ہم پردہ غیبت میں ہیں تو تم جو تمہارے زمانے میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کی تقلید کرو. تو ہمیں امام زمانہ نے عالم کی طرف, علم کی طرف راغب کر دیا. تو میں روزانہ کے مجلس میں اپنے مراجعین کے ان بیانات کو پیش کر رہی ہوں, ہر روز ایک, کہ ہمارے مراجعین حدیث قصہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کل میں نے آقا کل پیغانی کا بیان کیا تھا, آج آقا رضا الدین بہاؤالدینی, آقا رضا بہاؤالدینی فرماتے ہیں جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا کسی مشکل کے لیے کہ میری مشکل حل ہو جائے, تو آقا بہاؤالدینی کہتے تھے کہ تم حدیث قصہ سے توسل کرو. حدیث قصہ میں ذکر پنجتن ہے, ذکر معصومین ہے. حدیث قصہ سے توسل کرو, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. جب ایران اور عراق جنگ ہو رہی تھی اور یہ خدشہ تھا کہ عراق قم پہ بمباری نہ کرے, قم بہت مقدس جگہ, تو ڈر تھا کہ قم پہ بمباری نہ ہو جائے, تو کچھ لوگ پہنچے آقا بہاؤالدینی کے پاس, اور آقا بہاؤالدینی بیٹھے تھے, کچھ لوگ بیٹھے تھے, سوالات جو لے کر آئے تھے کہ ہم کیا کریں کہ قم کو ہم عراق کی بمباری سے بچا لیں. اور آقا بہاؤالدینی کے پاس علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. جیسے یہ سوال کیا آقا بہاؤالدینی نے کہا حدیث قصہ سے توسل کرو, حدیث قصہ سے توسل کر کے خدا کی بارگاہ میں مانگو, خدا بچا لے گا تم کو اس بلا سے. اور جو آقا کے ساتھ جو علماء بیٹھے تھے, آقا نے ان سے کہا جاؤ مسجدوں میں حدیث قصہ کا اجتماع کرو, لوگوں کو بلاؤ, اور جب حدیث قصہ پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں کریا کر کے دعا کرو گے تو خدا تمہیں اس بلا سے بچا لے گا. کیونکہ آقا بہاؤالدین نے کہا تھا کہ اب آقا کا حکم آ گیا ہے, تو لوگوں نے کثیر تعداد میں, قوم کے کثیر تعداد میں, ہر مجلس, ہر امام بارگاہ, ہر جگہ پہ اجتماعات ہونے لگے اور کریا کے ساتھ دعا ہونے لگی. جب دعا ہونے لگی اللہ نے قوم کو عراق کی بمباری سے بچا لیا. اچھا, ایک عراق کا فائٹر پلان کا پائلٹ تھا, اس کا جہاز قم کے قریب گرا, جہاز تو گر کے تباہ ہوا, وہ پائلٹ بچ گیا. اس پائلٹ کو پکڑ کے لائے اور اس سے سوال کیا کہ تم نے عراق کے قریب گرا تمہارا جہاز, تم نے عراق پہ بمباری کیوں نہیں کی؟ تو وہ پائلٹ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جب میں جہاز میں تھا اور میں نے جہاز سے نیچے دیکھنا چاہا, اپنے میٹر پہ دیکھنا چاہا, تو ہمیں پورے قم میں پانی ہی پانی نظر آیا, ہمیں کچھ دکھائی نہ دیا سوائے پانی کے. تو ہم نے سوچا پانی میں اپنے بم کو کیوں ضائع کریں, اس لیے ہم نے بمباری نہیں کی. تو آپ نے دیکھا حدیث قصہ کے توسل سے خدا نے کثیر آبادی کو تباہی سے بچا لیا اور وہ علاقہ برباد ہونے سے بچا ہوا ہے, آج تک روشن ہے. صلوات بھیجیے باواز بلند. اب حدیث قصہ کے پیغامات کی طرف آتے ہیں. کل حدیث قصہ کا پہلا پیغام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پہلا پیغام ہے سلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. جب رسول خدا در فاطمہ میں داخل ہو گئے
جناب سیدہ کو سلام کیا، جناب سیدہ نے بابا کے سلام کا جواب دیا. اب رسول اسلام کہتے ہیں قالا اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. میں اس جملے کو پھر دہراتی ہوں. رسول نے کہا قالا اجدو فی بدنی ضعفا، ضعفا ضاد کے اوپر پیش ہے. رسول نے ضعفا نہیں کہا، ضعفا کہا. کیوں کہا؟ دیکھیے اردو زبان میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے جسم کے لیے. اگر ہم سر سے پیر تک بیان کرنا چاہیں تو پورا جسم، اس میں روح بھی موجود ہے اور جسم بھی ہے. اچھا، پہلا لفظ ہے جسم. دوسرا لفظ اگر سر کٹ جائے، سر کے بغیر آپ دیکھیں تو پھر جسم نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے بدن. یہ دوسرا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اگر جسم ہے مگر جسم میں روح نہیں ہے تو آپ جسم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں جسد. کہتے ہیں جسد خاکی اٹھانا ہے، جسد خاکی پہ نماز جنازہ پڑھنی ہے. اردو کے الفاظ ہیں مگر یہ قرآن میں تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی جسم جب روح بھی ہے اور جسم بھی سلامت ہے. بدن جب سر نہیں ہے تو بدن کہیں گے، اور جب روح نکل جائے تو پھر جسم نہیں کہتے، پھر جسد خاکی جسد کہتے ہیں. تو اب رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے بدن میں ضعف محسوس، بدنی قالا اجدو فی بدنی ضعفا، مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے. کیوں کہا رسول نے؟ عربی زبان میں جب بدن میں کوئی تکلیف محسوس ہو تو ضعفا کہتے ہیں، اور جب عقل میں کوئی تکلیف ہو جائے، برین میں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے سر میں، تو پھر ضعفا نہیں کہتے، پھر ضعفا کہتے ہیں، سواد پر پیش. اور رسول جانتے تھے آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے نافہم ہوں گے اور آخری سانسوں میں کہہ دیں گے نعوذ باللہ رسول کو ہذیان ہو رہا ہے. رسول آج حجت تمام کر رہے ہیں. نبی وہ نبی ہوتا ہے جس کو ضعف نہیں ہوتا، عقل میں کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی. جسم میں ضعف ہو سکتا ہے، درد ہو سکتا ہے، اس لیے رسول نے کہا قالا اجدو فی بدنی ضعفا، کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اور دوسرا پیغام کیا دیا؟ جب مجھے جسم میں تکلیف ہوئی، معمولی سا ضعف پیدا ہوا، تو میں کہاں آیا؟ در فاطمہ پر. حدیث قصہ کا دوسرا پیغام، جب بھی تمہیں زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے، مانوی ہو، اخلاقی ہو، جسمانی ہو، مادی ہو، در فاطمہ پہ آ جانا. در فاطمہ پہ تم کو تمہارے تمام مسائل کا حل مل جائے گا. آج دنیا میں ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پچھلے حالات بتا دیں گے. اور ہم گڑبڑا کر کہتے ہیں چلو چلتے ہیں، جب وہ ہمارے پچھلے حالات بتا سکتے ہیں تو مشکل حل کر دیں گے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اس کائنات میں، پوری کائنات میں کوئی ہمارے اماموں کی جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی اہل بیت رسول جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں. تو جب ہمیں اللہ نے 14 معصومین دے دیے، رسول حدیث قصہ میں یہی سمجھا رہے. حدیث قصہ کا دوسرا پیغام یہ ہے، کبھی بھی کوئی تکلیف ہو در فاطمہ پہ آ جانا، ہر مشکل دور ہو جائے گی. صلوات بھیجی بابا سے. اور میں کہوں گی یہ در تو ایسا در ہے، عرش والے بھی پہچانتے ہیں اور دنیا والے بھی پہچانتے ہیں. اس در پہ آنے کی تمنا تو عرش والے کرتے ہیں. کتاب مناقب اہل بیت، اس کتاب میں روایت ہے جناب ابو ذر سے. ابو ذر کہتے ہیں رسول خدا بیان کر رہے تھے عرش کی باتیں. کہ ابو ذر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عرش پر ملک اسرافیل اور جبرائیل میں ایک نزاع ہونے لگا. اسرافیل کہتے ہیں جبرائیل میں تم سے افضل ہوں. کہا کیسے افضل ہو؟ کہ دیکھو جو 8 فرشتے اپنے کندھوں پر عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ میں بھی ہوں. اسرافیل کہہ رہے ہیں اور اللہ میرے ذریعے سور پھونکے گا، میں ہی سور پھونکوں گا اللہ کے حکم سے، تو میں تو تم سے افضل ہوں. اب جبرائیل کہتے ہیں نہیں میں تم سے افضل ہوں. کہا کیسے؟ کہ اللہ نے جتنی امتوں پہ عذاب نازل کروایا مجھے بھیجا. اللہ نے جب اپنے نبی تک پیغام پہنچایا وحی کا ضامن امین میں ہوں، میں وہی لے کے جاتا تھا. تو ابھی ان دونوں فرشتوں میں جھگڑا چل رہا ہے، میں افضل، وہ کہہ رہا نہیں میں افضل. ایک بار کی رب ذوالجلال کی صدا آئی، خاموش ہو جاؤ، کوئی ہے جو تم سے بھی افضل ہے. اب ملائکہ نے کہا ہم سے افضل کون ہے؟
رسول پروردگار کی ندا آئی عرش کی طرف سر اٹھا کے دیکھو. اب جو ملک نے عرش کی طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین خیر خلق اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین اللہ کی بہترین مخلوق ہے. کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو تم سے بھی افضل ہیں. آج دنیا میں لوگ نزا کرتے ہیں، آپ لوگ اہل بیت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، آپ لوگ بہت چڑھاتے، ہم نہیں چڑھا دیتے. ان کا مقام بلند ہے، خدا عرش پہ کہہ رہا ہے ملائکہ تم سے بھی افضل میں نے آل محمد کو بنایا ہے. تو جیسے خدا نے یہ کہا جبرائیل ہاتھ جوڑے کہتے ہیں بار الہ مجھے اس در کا خادم بنا دے. اور سب سے پہلی دعا جبرائیل نے کی تھی تو اللہ نے جبرائیل کو در آل محمد کا خادم بھی بنا دیا اور ملائکہ کا سردار بھی بنا دیا. عام ملک نہیں جائے گا، جو ملائکہ کا سردار ہوگا وہ در آل محمد پہ خدمت انجام دے گا. صلوات بھیجیے. تو یہ تو وہ در ہے جو ہمیں حدیث قصہ میں سمجھایا جا رہا ہے. کوئی تکلیف ہو در فاطمہ پہ آ جانا. یہ مجلسیں در فاطمہ ہیں، یہ امام بارگاہ در فاطمہ ہیں. فرش عزا پیشتا ہے، پابندی نہیں ہوتی. ابھی تو کرونا ہے، کووڈ ہے، تو ہم لوگ SOPs پہ عمل کریں تو آئیں، ورنہ اگر ہم مینج نہ کر سکیں تو بند کر دیتے ہیں. مگر در فاطمہ ہے، کوئی مشکل ہو در فاطمہ پہ آ کے مانگو حل ہو جائے گی. عرش والے آنا چاہتے ہیں اور یہ در وہ ہے اپنا آئے تو ملتا ہی ہے، غیر بھی آ جائیں تو وہ بھی محروم نہیں رہتے. میں دونوں کے لیے ایک روایت بیان کر دوں. یہ روایت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ چند والنٹیئرز ہیں، مگر آپ کو ایک بات بتاؤں، بھرے مجمع میں جب ہم لوگ مجلس سنتے تھے تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا نہیں ہم نعرہ لگائیں، نہیں ہم صلوات پڑھیں. چند ہیں، چند خواتین ہیں، مگر صلوات ایسی پڑھیے ہم چند نہیں ہیں، یہاں ملائکہ بھی ہیں، یہاں جناب سیدہ بھی ہیں، کہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ علی کے چاہنے والے آئے ہیں اور در فاطمہ پہ آ کے آل محمد پہ صلوات بھیج رہے ہیں. تو اپنی پوری طاقت سے لگائیے، اور جو جتنی بلند صلوات پڑھتا ہے اس کی قبر اتنی ہی نورانی ہوتی ہے. صلوات بھیجیے بابا سے بلند صلی اللہ. مولائے متقیان کے گھر پر دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کٹکھٹایا. مولا نے دروازہ کھولا، عمار یاسر کھڑے تھے. اور میں پھر کہوں گی میں ہاتھ جوڑ کے کہ در آل محمد وہ ہے جس پہ کچھ زبان سے کہنا بھی نہیں پڑتا. مولا دلوں کے حال جانتے ہیں. عمار یاسر تھے، مولا نے عمار یاسر کو اندر بلایا. اس عمار یاسر نے کچھ نہیں کہا. مولا کائنات کہتے ہیں عمار پریشان کیوں ہو؟ مولا دل کا حال جانتے ہیں. عمار پریشان کیوں ہو؟ کہ مولا میں قرض دار ہوں، جس سے میں نے قرض لیا تھا وہ میرے دروازے پہ آیا تھا اپنا قرض مانگنے، اور میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی کہ میں اس کو قرض دے سکتا. مولا نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہ سامنے پتھر اٹھاؤ اور اپنے قرض کو ادا کرو. عمار کہتے ہیں مولا یہ تو پتھر ہے. کہ پتھر اٹھا کے خدا کے سامنے میرا واسطہ دو، یہ پتھر سونا بن جائے گا. جیسے ہی ہمارے یاسر نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو علی ابن ابی طالب کا واسطہ دیا، وہ پتھر سونا بن گیا. جب وہ پتھر سونا بن گیا تو اب ہمارے یاسر کہ مولا اس کو توڑوں کیسے؟ سخت ہے. مولا کہنے لگے نافہم، تم نہیں جانتے کہ داؤد کے ہاتھوں پہ لوہا نرم کیسے ہوتا تھا؟ داؤد میرے ہی نام کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگتے تھے، لوہا نرم ہو جاتا تھا. میرے نام کا واسطہ دو خدا کو، یہ نرم ہو جائے گا. ہمارے یاسر نے یہی کیا اور وہ سونا جو بنا تھا وہ نرم ہو گیا. ہمارے یاسر نے تھوڑا سا توڑا کہ میں اپنا قرض ادا کر لوں، گھر میں فاقہ تھا، اپنے بھوکے بچوں کے لیے غذا کا بندوبست کر لوں، اور باقی چھوڑ دیا. اب مولا کہتے ہیں، سننے والا جملہ یہ ہے، مولا کہتے ہیں عمار لے جاؤ تمہارے کام آئے گا. مولا اجازت دے رہے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا اور پتھروں کو سونا بنا دیجئے. مگر مولا کہہ رہے ہیں عمار لے جاؤ تمہارے کام آئے گا. تو عمار کہتے ہیں مولا کل کی فکر وہ کرے جس کا آپ جیسا مولا نہ ہو. آپ ہیں مولا، آج مشکل حل ہو گئی، کل بھی آپ سے مانگوں گا مشکل حل ہو جائے گی. صلوات بھیجیے بابا سے.
تو اپنوں کی مشکلیں تو حل ہوتی ہی ہیں. یہ در فاطمہ وہ ہے جس پر رسول آئے, یہ در فاطمہ وہ ہے غیر بھی آ جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے. ایک اور روایت بیان کر دوں, کتاب معجزات آل محمد سے, عربی زبان میں کتاب ہے مدینۃ المعجز, اس کا یہ ترجمہ ہوا ہے. اس کتاب میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی عالم رسول خدا کے پاس آیا اور آ کر کہتے ہیں میرے نبی حضرت موسیٰ ہیں, اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے بعد ایک سچا نبی آئے گا, محمد نام ہوگا, آپ کا نام محمد ہے, اور ہمارے نبی نے کہا تھا اس کے پاس جانا, اس سے سوال کرنا, اگر وہ پہاڑی کے اندر سے 7 اونٹنیاں برآمد کر دے جن اونٹنیوں کے بال سرخ ہوں آنکھیں کالی ہوں, اگر وہ ایسی 7 اونٹنیاں برآمد کر دے گا تو اس پر ایمان لے آنا, وہ سچا نبی ہے. رسول خدا سے کہا, جیسے ہی رسول خدا سے کہا, رسول نے کہا اللہ اکبر, رسول خدا کہتے ہیں اللہ اکبر, اور کہا چلو میرے ساتھ. رسول خدا اس یہودی عالم کو لے کر شہر مدینہ کے باہر آئے, اپنی چادر بچھائی, چادر پہ رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کر رسول اللہ دعا کرنے لگے. دعا کر رہے تھے, ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس یہودی عالم نے دیکھا سامنے جو پہاڑی ہے وہ پہاڑی کا کونا پھٹا. جب پہاڑی کا کونا پھٹا تو اندر سے اونٹنیوں کے بولنے کی آواز آنے لگی. ابھی اونٹنیاں باہر آئی نہیں ہے, ابھی آواز آ رہی ہے, پہاڑی پھٹ گئی ہے. ایک بار کی وہ یہودی عالم کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے نبی ہیں, مگر دیکھیے ابھی اونٹنیوں کو مت نکالیے, میں ایمان لے آیا, میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں اور ان کو یہ معجزہ بتاؤں گا, اگر ان کو یقین آ گیا تو ٹھیک, ورنہ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آؤں گا, ان کے سامنے آپ یہ اونٹنیاں نکالیے گا. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہودی عالم چلا گیا اپنے ملک کی طرف, اور اس دوران رسول خدا کا انتقال ہو گیا. رسول نے وعدہ کیا تھا تم قوم کے لوگوں کو لے کے آؤ, میں اونٹنیاں نکال کے دکھاؤں گا, میں سچا نبی ہوں. جب رسول کا انتقال ہو گیا اور وہ یہودی عالم جو مسلمان ہو چکا تھا, وہ شخص آیا اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر مدینے میں داخل ہوا. جو لوگ بظاہر رسول کے جانشین بنے ہوئے تھے ان کے دروازے پہ گیا اور کہا کہ رسول کا وعدہ پورا کرو. تو جو بظاہر جو جانشین تھے انہوں نے کہا کیسا وعدہ؟ اب یہ شخص کہتا ہے جب تم رسول کا وعدہ نہیں جانتے تو رسول کے جانشین بن کے کیسے بیٹھے ہو؟ نا امید ہو گیا, اس کو تو وعدہ ہی نہیں پتا, یہ پورا کیا کرے گا. اب جو وہاں سے پلٹا, سلمان فارسی قریب آئے, آؤ میں تم کو لے چلوں رسول کے جانشین کے دروازے پر, اور آیا اسی در فاطمہ پر جس پر ابھی حدیث کے سامنے رسول آئے. آیا در فاطمہ پہ سلمان فارسی اس شخص کو لے کر, دروازہ کٹکھٹایا. جیسے ہی داخل ہوا اندر, اجازت ملی تو مولا نے پہلا سوال کیا اپنی اونٹنیوں کو لینے آئے ہو؟ وہاں پوچھ رہا ہے رسول کا سوال, رسول کا وعدہ پورا کرو. کون سا وعدہ؟ اور یہاں علی کے در میں در فاطمہ پہ داخل ہوا تو علی پہلی بات کہہ رہے ہیں اپنی اونٹنیوں کو لینے آئے ہو. کہا مولا لینے آیا ہوں. کہا چلو. مولا کائنات باہر آئے, وہی اسی مقام پر آئے جہاں رسول خدا تھے, شہر مدینہ سے باہر. ویسے ہی چادر بچھائی, اور چادر بچھا کے مولا کائنات نے 2 رکعت نماز ادا کی, اور ویسے ہی کچھ دعا پڑھنی شروع کی. جو دعا پڑھنی شروع کی تو وہ پہاڑ کا ٹکڑا پھر پھٹا, اس کے اندر سے اونٹنیوں کی قطار نکلی. 7 اونٹنیاں تھیں, ویسے ہی سرخ بال جسم پہ ہیں, کالی آنکھیں ہیں. اس کی قوم کے افراد نے دیکھتے ہوئے کہا ہم گواہی دیتے ہیں رسول سچے تھے, رسول کا وصی سچا ہے, اور یہ رسول کے تمام صفات کا, تمام علم کا وارث ہے. صلوات بھیجی بابا سے بلند. تو حدیث قصہ میں جس در کی طرف رسول نے رہنمائی کی, ہم آج بھی اسی در سے وابستہ ہیں. ہم در بدر نہیں ہیں, ہم اسی در سے وابستہ ہیں. اسی در کے لوگوں پر, اسی اہل بیت محمد پر ہمارا ایمان ہے اور رہے گا تا حیات. حیات کے بعد بھی ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں, ہم محمد و آل محمد کے ساتھ ہیں. اور جب رسول آ گئے بیٹی کے گھر میں, بیٹی سے کہا
میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. تو اب شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی کہتی ہیں اعوذک باللہ یا بتا، اعوذک باللہ یا بتا، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. دیکھیے ایک تو ہے اصول دین یاد کرنا، ہم سب کو یاد ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، کوئی پوچھے تو فرفر بتا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں یہ اصول دین، فروع دین نافذ ہوں، ہمارے گفتگو سے پتا چلے ہم اصول دین فروع دین کے ماننے والے، ہمارے عمل سے پتا چلے ہم اصول دین اور فروع دین کے ماننے والے، شریعت محمد کو ماننے والے. جناب سیدہ کیا کہتی ہیں؟ اعوذک باللہ یا بتا، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی زہرا کی توحید پرستی دیکھیے، ہر سانس میں جناب سیدہ کو اللہ یاد ہے، اللہ کی پناہ میں دیا. اور یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں پیغام ملا حدیث قصہ سے. یقین مانیے جب میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی تو میری عقل دنگ تھی کہ ہم اس حدیث قصہ کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، مگر آج تک ذہن نہیں گیا کہ ہمارے لیے کیا کیا میسیجز ہیں. اور میں نے سوچا کہ عشرے میں اسی کو عنوان بناؤں گی. تو جب جناب سیدہ نے کہا کہ اپنے بابا کو اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، ہمارے آئمہ کہتے ہیں، دو اماموں کا نام آپ کے سامنے لوں جو حدیث مستند ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام. صلوات دیجیے. پانچویں اور چھٹے امام کی حدیث ہے، جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ، یہ حدیث قصہ کا میسج ہے جو امام ہمیں دے رہے ہیں، جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تو کہا کرو اعوذک باللہ العظیم، ہم تمہیں خدائے عظیم کی پناہ میں دیتے ہیں. اچھا یہ پناہ کیا ہے؟ بڑے تو سمجھ گئے، مگر جو یہ مریض بچے سن رہے ہیں کہ پناہ کیا ہے، میں ایک مثال دے دوں. معصومین کا قول ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، معصوم کی حدیث ہے جب ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو ایک ملک تمہاری حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، 2 دفعہ پڑھتے ہو 2 ملک آ جاتے ہیں، 3 دفعہ پڑھتے ہو 3 ملک تمہاری حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، جب 4 مرتبہ پڑھتے ہو 4 ملک آ جاتے ہیں. مگر جیسے ہی 5 مرتبہ پڑھتے ہو، امام معصوم کا قول ہے، جیسے ہی 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہو رب ذوالجلال ملائکہ سے فرماتا ہے ہٹ جاؤ، اب یہ میری پناہ میں آ گیا. اور جو خدا کی پناہ میں آ جائے اس پر مصائب حملہ کر سکتے ہیں نہیں، خدا حفاظت کر رہا ہے. تو ہم لوگ اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ گھر سے نکلو، بھلے اسکول کی وین میں ہو، آفس جا رہے ہیں گھر کے مرد، بھلے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، چلتے چلتے آپ گاڑی میں ہی 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، آپ خدا کی پناہ میں آ جاؤ گے، ہر بلا سے آپ کی حفظ و امان آپ کو مل جائے گی اللہ کی. تو یہ ہے پناہ کہ اگر 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اب جناب سیدہ نے حدیث قصہ میں جو سلیقہ سکھایا، اعوذک باللہ یا بتا، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو معصومین کہتے ہیں جب بھی کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو کہا کرو اعوذک باللہ العظیم، ہم تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. تکلیف میں ہے مریض، اللہ کی پناہ میں اس کو شفا مل جائے. اچھا جب بابا کو یہ کہہ دیا تو جناب سیدہ کہتی نہیں ہے ایتنی بالکساء الیمانی فغطینی بہی فآتیتہ بالکساء، میں نے چادر یمانی اٹھائی اور اپنے بابا کو اڑا دی. بیٹی ہے نا، خدا کی معرفت بھی ہے کہ بابا کو کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور سیدہ کو اللہ کے نبی کی معرفت بھی ہے، اللہ کے حجت کی معرفت بھی ہے. بابا پہ ضعف ہے، کمزوری ہے، کمزوری تاری ہے، میرے در پہ آئے ہیں، بابا کو چادر یمانی اڑا کے لٹا دیا. ایک اور پیغام حدیث قصہ کا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی حجت کی معرفت بھی رکھتا ہے. اور ہم اور آپ اس زمانے کی حجت امام زمانہ علیہ السلام. ہم اور آپ میں سے کون ہے؟ آپ لوگ تو مجھ سے بہت آگے ہیں، میں بہت کم تر ہوں. میں اگر اپنی ذات کی بات کروں، میں سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے امام زمان کی معرفت حاصل کر لی، نہیں کہہ سکتی. ہم اور آپ دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں. ندبہ کیا ہے؟ چلانا، چیخنا، گریہ کرنا آواز کے ساتھ.
یعنی پکارنا کسی کو، مولا آئیے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم آپ کو کب دیکھیں گے؟ ہم سب کی آوازیں سن رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں سن پا رہے. مگر نہیں، ہم جب دعائیں نطبہ پڑھتے ہیں، زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں، استغاثہ امام زمانہ پڑھتے ہیں، جسٹ ریڈنگ پڑھنا ہے، جمعہ ہے پڑھنا ضروری ہے. ہمارے قلب کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جس کو امام کی معرفت مل جائے. یہ حدیث قصہ کا پیغام ہے، امام حجت خدا کی معرفت حاصل کرو. مگر ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے، معرفت اس کو ملتی ہے جو خالص محبت کرتا ہو. ہم تو محبت کے مرحلے پہ ہار گئے. خالص محبت کیسی؟ ابھی آپ لوگ کہیں گے بالکل مولا سے ہم خالص محبت کرتے. دیکھیے، جو محبت کرتا ہے نا خدا سے اور حجت خدا سے، اس کے اندر کچھ محبت کے اثرات آتے ہیں. میں فقط ایک اثر بیان کروں گی اور ایک مثال دوں گی، بات واضح ہو جائے. محبت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے، اگر آپ خالص محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر انکساری پیدا ہو جائے گی. یہ اس محبت کا اثر ہے جو آپ خدا سے اور خدا کی حجت سے کریں. کیسے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، مناجات کرتے تھے کوہ طور پہ، کہا موسیٰ جب کل آنا تو اپنے سے ایک نمبر کم کو لے آنا، جو اپنے سے کمتر لگے اسے لے آنا. آپ سب کی سنی ہوئی روایت ہے. موسیٰ گئے، سب کو دیکھ رہے، ہر ایک اپنے سے بہتر لگ رہا ہے. جب انسانوں میں کوئی نہ ملا موسیٰ کو، اب پریشان ہے. اللہ نے کہا تھا اپنے سے کمتر لانا. ایک بار کی موسیٰ کی نگاہ پڑی ایک مردار کتے پر، زندہ بھی نہیں، مرا ہوا کتا. جب اس پہ نگاہ پڑی موسیٰ کی تو موسیٰ نے سوچا شاید یہ مجھ سے کمتر ہو. مگر جب موسیٰ نے غور سے دیکھا تو اس مرے ہوئے کتے کے دانت سفید چمک رہے تھے. موسیٰ نے کہا نہیں، یہ بھی مجھ سے کمتر نہیں ہے، اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے مناجات کرنے. اللہ نے سوال کیا، موسیٰ کل میں نے کہا تھا اپنے سے کمتر کو لانا، کیوں نہیں لائے؟ کہا برلہا مجھے کوئی اپنے سے کمتر لگا ہی نہیں، میں کیسے لاتا؟ جیسے ہی موسیٰ، اگر ہم سے کوئی کہے اپنے سے کمتر لاؤ، ہم تو ایک ہجوم کھڑا کر دیں گے. میں تو نماز شب پڑھتی ہوں تو نماز بھی نہیں پڑھتے، میں تو پردہ کرتی ہوں تو پردہ بھی نہیں کرتے. ہمیں تو ہر ایک اپنے سے کمتر نظر آئے گا. اور یہ نبی خدا ہیں، کلیم اللہ ہیں، کہتے بارلہا مجھے کوئی اپنے سے کمتر نظر ہی نہیں آیا. جیسے ہی موسیٰ نے کہا، رب ذوالجلال نے کہا اگر موسیٰ لے آتے تم سے ابھی نبوت چھین لیتا. یہ تمہاری انکساری ہی ہے کہ میں نے تم کو نبوت عطا کی ہے. یہ ہے یا نہیں تاریخ میں؟ کیوں؟ اللہ سے سچی محبت کرتے تھے، دل میں انکساری تھی. میدان کربلا میں دکھا دوں، میدان کربلا میں 9 محرم سے پہلے 7 یا 8 محرم کو ایک وقت ایسا آیا کہ عمر سعد اور امام حسین کے درمیان گفتگو ہونی تھی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، کربلا میں ہی ہے، گلیوں میں وہ جگہ ہے. تو جب ملاقات کا وقت مقرر ہو گیا تو عمر سعد نے کہا میں اپنے غلام کو لے کے آؤں گا. وہ اپنے غلام کو لے کے اس جگہ پہ آیا. امام حسین اٹھے. اب جیسے ہی امام حسین اٹھے، عباس علمدار نے کہا مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ تو مولا نے کہا عباس کوئی ساتھ نہیں آ رہا، اس کے ساتھ اس کا غلام ہے، میں جا رہا ہوں. مولا میں بھی تو آپ کا غلام ہوں. عباس چاہتے تو کہہ سکتے تھے مولا میں آپ کا بھائی ہوں. عباس چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں آپ کی لشکر کا علمدار ہوں. نہیں کہا مولا میں بھی تو آپ کا غلام ہوں. کیا ہے یہ عباس کی انکساری پہ میری جان قربان ہو جائے. یہ انکساری ہے. کیوں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، حجت خدا سے محبت کرتے ہیں. انکساری ہے، اثر ہے. ہم تو محبت کی منزل پہ ہار گئے. کیسے امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں گے جب محبت میں 100% خالص نہیں ہے؟ اور کربلا کا میدان بتا رہا ہے اتنے خالص تھے کہ روزے شب عاشور مولا کہہ رہے تھے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. 100% خالص تھے. اور مولا نے تعریف کی جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ دعائیں نطبہ پڑھتے ہیں، ہم اور آپ زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد شکوہ کرتے ہیں مولا کووڈ پھیل گیا، 2 سال ہو رہے ہیں، اتنے لوگ مر گئے. مولا یورپین کنٹریز کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے. مولا طالبان کا شر زور پکڑ رہا ہے. اب تو آخری زمانے کے حالات پورے ہو رہے ہیں، سفید موت بھی ہو رہی ہے، لال موت بھی ہو رہی ہے. مولا کب ظہور کریں گے؟ ہم صرف شکایت کرتے ہیں، حالانکہ
امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب اذن الہی ہو. مگر ہم اپنے امام سے لڑتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے امام کو ہم سے کیا شکایت ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے امام کو ہم سے کیا شکایت ہے؟ مجلس کی آخری روایت اور مصائب کی منزل. یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ واقعہ میں نے اس عالم کی زبان سے سنا ہے جو عالم قوم میں گئے تھے, اور قوم میں ایک عالم ہے, اللہ ان کو طویل عمر دے, حیات دے, علی اکبر مہدی پور. علی اکبر مہدی پور نے امام زمانہ پہ بہت ریسرچ کی ہے, باقاعدہ حیات ہیں, اور اتنی ریسرچ کی, اتنی کتابیں لکھی ہیں. تو علی اکبر مہدی پور نے یہ واقعہ جس عالم سے بیان کیا میں نے اسی عالم کی زبان سے سنا ہے. وہ عالم کہتے ہیں, علی اکبر مہدی پور کہتے ہیں, آج سے 95 ایئرز بیک, 95 سال پہلے ہندوستان میں ایک ہندو تھا, اس پر قتل کا الزام لگا, گرفتار کر لیا. اچھا, اسے قتل نہیں کیا تھا, امیر تھا, مالدار تھا, قتل کا الزام لگایا اور گرفتار کر لیا. اب وہ اتنا مالدار تھا, اس نے ہندوستان کے باہر سے وکیل بلوایا, مقدمہ لڑا, اس کو رہائی تو مل گئی مگر مقدمہ ختم نہیں ہوا. وہ ہندو شیعہ عالم کے پاس آیا. 95 ایئرز بیک ہندوستان میں سید علی تھے جو گدی نشین تھے. وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے, ہندو آیا ان کے پاس, رہا ہو گیا مگر مقدمہ قائم ہے. مقدمہ وہ وکیل ختم نہیں کروا سکے. جب وہ ہندو آیا سید علی کے پاس تو سید علی کے برابر میں ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, وہ امام حسین کی حرم کی چابیاں جس کے پاس ہوتی ہیں, حرم امام حسین کا کلید بردار, کلید کہتے ہیں چابی کو, تو وہ کلید بردار سید علی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ ہندو آیا, اپنی معرفت اور اس ہندو کی معرفت دیکھیے. اسلام نہیں قبول کیا ہے مگر امام زمان کو پہچانتا ہے. وہ آگے سید علی سے کہتا ہے, میں نے سنا ہے آپ کا ایک امام زندہ ہے, اور وہ امام زندہ بھی ہے اور آپ لوگوں کی پریشانیاں بھی حل کرتا ہے. کہا ہمارا امام زندہ ہے. کہا میں چاہتا ہوں آپ اپنے امام سے میرا رابطہ کروا دیں. کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ کا زندہ امام میری مشکل حل کر دے, میرا یہ مقدمہ ختم کروا دے. یہ باہر سے میں نے وکیل بلایا مگر یہ بھی عاجز ہو گیا, ایسے ایسے گواہیاں ڈال دی, مقدمہ ختم نہیں کروا سکتا, اور اگر آپ نے مقدمہ اپنے امام سے ختم کروا دیا تو میں اپنی آدھی دولت آپ کو دے دوں گا, آپ کی شیعت کو. جیسے اس نے یہ کہا نا, تو سید علی کہتے ہیں ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو کلید بردار بیٹھا ہوا تھا وہ کان میں کہتا ہے, سید علی حوضے میں طالب علم ہوتے ہیں, پیسے کی تو ضرورت ہے نا. تو سید علی کہتے ہیں جو حوضے کا مالک ہے علی ابن ابی طالب, وہ ان کی مشکلوں کو حل کر دے گا, ہمیں اس کی دولت نہیں چاہیے. اب وہ ہندو کہتا ہے مجھے حل تو بتاؤ, میں تمہارے امام سے مدد چاہتا ہوں. سید علی کہتے ہیں جاؤ غسل کرو, پاکیزہ لباس پہنو اور قبرستان میں چلے جاؤ, اور قبرستان میں جا کے مسلسل پکارو یبن الحسن ادرکنی, امام زمانہ کا نام, یبن الحسن ادرکنی, کہ آئیے امام زمان میری مدد کو آئیے, پکارو امام آ کے تمہاری مدد کریں گے. گھر گیا, غسل کیا, پاکیزہ کپڑے پہنے اور آ گیا قبرستان میں. ہندو ہے مگر آ گیا قبرستان میں, اور مسلمانوں کے قبرستان میں آ کے کہہ رہا ہے یبن الحسن ادرکنی, یبن الحسن ادرکنی. میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچوں, آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں, میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچوں میں اگر قبرستان میں جاتی تو کتنی دیر پڑتی ہے جملہ, آدھے گھنٹے بعد ہی تھک جاتی. مولا آپ تو سن رہے ہیں, آپ تو ایک دفعہ کی بھی سنتے ہیں, مولا ہماری نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے, مولا ہم تو مطلب مولا سے جھگڑا شروع ہو جاتا, ہم تو حضرت آ رہے ہیں ہماری حاجت. مگر وہ ہندو مسلسل یہ کہتا رہا. اچھا جس دن یہ عمل بتایا تھا نا, پیر کا دن تھا کہ جاؤ جا کے قبرستان میں اس طرح امام کو پکارو. اگلے پیر کو آیا اور آدھی دولت لے کے آیا, کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا, میرا مقدمہ ختم ہو گیا. اب سید علی پوچھتے ہیں کیسے؟ کہا جیسے آپ نے کہا تھا میں قبرستان میں گیا اور یبن الحسن ادرکنی پکارنے لگا, 5 گھنٹے میں مسلسل یہی کہتا رہا یبن الحسن ادرکنی. ہم میں ہے اتنا اسٹیمنا نہیں.
کہہ رہے میں 5 گھنٹے مسلسل پکارتا رہا، سامنے ایک گھڑ سوار شخصیت ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اور چہرے پہ اتنا نور تھا کہ اتنی نور کی زوفشانی تھی کہ میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، نور چمک رہا تھا. اور آ کر کہتے ہیں کیوں پکار رہے ہو مجھے، کیا تکلیف ہے؟ اب اس ہندو کا جملہ ہمیں ہلا دیتا ہے. وہ ہندو کہتا ہے میں نے کہا جن کو میں بلا رہا ہوں اگر آپ وہی ہیں تو مجھے اپنی حاجت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندو ہے، اتنی معرفت امام رکھتا ہے، کہا کہ جس کو میں پکار اگر آپ وہی ہیں تو مجھے اپنی حاجت بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمحے خاموشی ہوئی، کہا ہم نے تمہارا مقدمہ ختم کر دیا. وہ ہندو کہتا ہے میں نے پھر اگلا سوال کیا، میں نے کہا آپ شیعوں کے امام ہیں، آپ میری مدد کرنے آ گئے، میں نے آپ کو پکارا، ہندوستان میں اتنے لوگ ہیں آپ کو پکار رہے ہیں، آپ ان کی مدد کرنے کیوں نہیں آتے؟ آخری جملہ مجلس کا، کاش ہمارے دل پہ اثر ہو جائے، آپ ان کی مدد کرنے کیوں نہیں آتے؟ تو امام زمانہ کہتے ہیں جیسے تم نے پکارا ایسے وہ پکارتے ہیں. اتنا اسٹیمنا ہے ان کے پاس، اتنا یقین ہے ان کے پاس، اتنی معرفت ہے ان کے پاس. تم نے پکارا میں تمہاری مدد کو آیا، وہ مجھے ایسے پکارتے ہیں. تو عزاداروں کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ امام زمانہ کو بھی ہم سے شکایت ہو سکتی ہے. ہم نہیں پکارتے کہ ہماری صدا ہمارے دل سے نکلے. اور امام وہ ہیں کہ جب بھی پکارا جائے مدد کو آتے ہیں. کربلا کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو پکارا تھا، خط لکھ لکھ کر بھیجے تھے، آئیے مولا ہماری ہدایت کے لیے آئیے. اور مولا حسین کربلا پہنچ گئے. آج 2 محرم ہے، اور 2 محرم کو جب امام حسین کا گھوڑا، امام حسین کی سواری کربلا پہنچی تو گھوڑا رک گیا. اب مولا اشارہ کر رہے ہیں، گھوڑا چل نہیں رہا. سب حیران ہیں کہ مولا کے تو اشاروں کو جانتا ہے، یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ عباس علمدار آگے بڑھے اور کہا مولا لگتا ہے یہ تھک گیا، دوسرا جانور لا دو. 7 جانور بدلے گئے مگر کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا. مولا حسین کہتے ہیں عباس قریب میں کوئی آبادی ہے، نظر آ رہی ہے مجھے، جاؤ اس آبادی سے کسی ضعیف آدمی کو بلا لاؤ. مولا عباس گئے اور قریب بنی اسد کی آبادی تھی، اس میں سے ایک ضعیف کو لے آئے، مولا حسین کے پاس آئے. مولا حسین نے کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا شت الفرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا غزریہ کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا نینوا کہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ مولا زمین کیوں پوچھ رہے تھے کیا نام ہے؟ مولا بتانا یہ چاہتے تھے ہمیں اچانک گھیر کے نہیں لائے ہیں، ہم وعدہ طفلی پورا کرنے آئے ہیں، پہچان کر اس جگہ پہ اترے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ جب کہنے والے نے کہا اس کو عرض کرب و بلا کہتے ہیں. جیسے ہی مولا نے کرب و بلا سنا، عباس علمدار سے کہا عباس خیمے لگا دو، بیویوں کو خیموں میں پہنچا دو، ہمیں قیامت تک یہی رہنا. ادھر خیمے لگنے لگے، بیویاں خیمے میں پہنچی. جناب زینب کو ایک بیوی کے رونے کی صدا آئی. عزیزارو ہم سب مائیں ہیں، ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، اور جس ماں کا گلشن ایک پہر میں اجڑ جائے. ایک بار یہ فاطمہ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں مجھے کسی کے رونے کی صدا آ رہی ہے، فضا میرے بھائی کو بلاؤ. جناب فضا گئیں، عباس خیمے لگا رہے ہیں، اور جناب فضا جا کے مولا حسین کو بلا کے لائیں. مولا حسین آپ کو بی بی زینب کبریٰ نے بلایا. مولا آئے خیمے میں. زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا جب سے زمین پر آئی ہوں کوئی بی بی بہت تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. مولا حسین نے سر کو جھکا کے کہا زینب پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو بقیہ سے ہمارے ساتھ ساتھ اس کربلا کی زمین پر آئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا آج بھی کہیں فرش ازا بچ جائے، کوئی ہو نہ ہو، فاطمہ زہرا دکھیاری ماں جنت چھوڑ کر اس فرش ازا پہ آ جاتی ہے. عزادارو زینب رونے لگی. مولا حسین خیمے سے باہر آئے، عباس علمدار کو حکم دیتے ہیں عباس اس قبیلے کے سردار کو بلا کے لاؤ.
عباس علمدار گئے بنی اسد کے قبیلے کے سردار کو بلانے، اور ادھر مولا کربلا کے مقتل میں پیدل چل رہے ہیں، اور مولا حسین کہتے ہیں یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہمارے لاشیں سربریدہ پڑے رہیں گے، یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہماری ماں بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ عزادارو، ایسا لگتا ہے جیسے کربلا کی زمین پر 2 محرم کو مولا اپنے مصائب پڑھ رہے ہیں۔ عباس علمدار قبیلے کے سردار کو بلا کر آئے، مولا کہتے ہیں مجھے یہ زمین خریدنی ہے۔ قبیلے کا سردار کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے مولا جب تک دل چاہے اس زمین پہ رہیے، مگر مولا خریدے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ مولا اس زمین کسی نبی کو نہیں بھائی، جو نبی اس زمین سے گزرا اس کا خون بہا، مولا یہاں نہ رہیے، بس مولا عارضی قیام کیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، تو نہیں جانتا، ہمیں قیامت تک اسی زمین پہ رہنا ہے، میں تجھ سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں مگر 2 شرطوں سے۔ کہ مولا شرط کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے جب ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا، ہماری قبریں بنیں گی تو ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارے زوار آئیں گے۔ مولا 2 محرم ہے، کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں مگر ہمیں یاد کر رہے ہیں اپنے زواروں کو۔ مولا جو تڑپ رہا ہے کربلا کے لیے، مولا اسے کربلا کی زیارت عطا کیجئے۔ ارے مولا کہتے ہیں ہمارے زوار آئیں گے، جب وہ آئے تو 3 دن مہمان بنانا، حق مہمانی ادا کرنا۔ میں کہوں گی مولا 2 محرم کو کربلا میں آپ نے ہمیں یاد کیا، مولا سب کو زائر امام بنائے، اور جو زائر امام ہیں ان کو بار بار کربلا کی زیارت عطا کرے۔ مولا آپ نے 2 محرم کو یاد کیا، آج 2 محرم ہے، ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے حسین آپ کے غم میں آنسو بہاتے رہیں گے۔ مولا نے دوسری شرط پیش کی، کہا دیکھو جب ہمیں قتل کر کے لشکر یزید چلا جائے، ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ مولا نے کہہ دیا، کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ قبیلہ بنی اسد کی عورتیں آئیں، مولا نے کہا میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، میں تمہارے وقت کا امام ہوں، تم سے کہتا ہوں دیکھو جب یزید ہم کو قتل کر کے اس کے لشکر چلا جائے، تمہارے وارث نہ نکلے تو تم کربلا کی زمین پہ آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا، ہماری قبروں پہ مٹی ڈال، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ ان عورتوں نے وعدہ کیا، کہا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بچے آئے، مولا حسین کہتے ہیں میں علی اصغر کا بابا ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں، تم سے درخواست کرتا ہوں اگر ڈر کے مارے تمہارے ماں باپ نہ نکلے، تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا مولا حسین آپ ابو تراب کے بیٹے ہیں، آپ کے بابا زمین کے باپ ہیں، ارے مولا دفن ہونے کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ ارے دشمن بھی دفنا دیتا ہے۔ مولا کہیں گے جو میرا دشمن ہے وہ اتنا شقی ہے ہماری لاشوں کو چھوڑ جائے گا، اور تمہیں پتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی۔ ارے قبر کھودنے کے لیے ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، میں اس لیے بلا رہا ہوں، یہ قبیلہ آ جائے گا، قبریں کھود دے گا تو میرا بیٹا ہماری لاشوں کو دفن کر پائے گا۔ مولا آپ کی مظلومیت پر ہماری جانیں قربان۔ علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا تجھے اس قلیل عبادت کا واسطہ، ہماری یہ قلیل عبادت قبول فرما، اور ہماری سب سے بڑی حاجت زمانے کے مصائب کے خاتمے کے لیے، ہم سب کے مصائب کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بار الہا اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔
ہماری آنکھوں کو وہ نور کی پاکیزگی دے دے کہ ہم یوسف زہرا کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ مولا یہ سب عزادار جو سن رہے ہیں حاجت مند ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں شفاء کلی عطا کر دے۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا کر دے۔ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے، اور ہم کو ہمارے ماں باپ کی دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے۔ بار الہ جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ صداری امام حسین کی حفاظت فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو دل میں حاجتیں لے کر آئے ہیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کو اچھے پر عطا کر دے، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔